آج کی ریلی میں اپنی ذاتی گاڑی پر گیا اور جناب اسپیکر میں گاڑی آپ کو پیش کرتا ہوں. میری گاڑی کا جو حشر کیا گیا, میں رکن اسمبلی ہوں. جس طرح سے ہمارے اراکین اسمبلی کے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پنجاب کی پولیس اس حد تک آگے جا سکتی ہے. اور وہاں اب یہ احتجاج نہیں تھا, بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جناب اسپیکر میکڈونلڈ میں کھانا کھاتے ہوئے. وہ وہاں لیٹ پہنچے یا کچھ اور نہیں لوگ پہنچے, وہ ابھی کسی ریلی کا حصہ نہیں تھے. لوگوں کے شناختی کارڈ میکڈونلڈ میں ایسے چیک کیے جا رہے تھے جناب اسپیکر جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہو. اور آج جو کچھ آپ نے یہ رول پلے کیا, اگر اس پر عمل ہو گیا تو جناب اسپیکر آنے والے وقتوں میں یہ بات لکھی جائے گی کہ لوگوں کے جو منتخب نمائندے ہیں, لوگوں کے ووٹوں سے جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں, وہ صرف عزت کا لفظ استعمال نہیں کرتے, ان کو عزت دی بھی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں بعض لوگ جن کو اللہ تعالیٰ طاقتوں سے اور اختیارات سے نوازتا ہے, وہ صدیوں تک لوگوں کی بددعاؤں کے, لوگوں کے آہوں کے, لوگوں کی سسکیوں کی وجہ اس لیے بن جاتے ہیں کہ اپنے ایک عمل سے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی اور ان کے مستقبل کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. بر صغیر میں ایک شخص مہاراجہ ہری سنگھ, جو جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت وہ مہاراجہ کشمیر تھا, اس کے ایک ظلم اور جبر نے کشمیری مسلمانوں کو اور وہاں کی اقلیتوں کو پچھلے 76 سال سے جس ظلم و بربریت کا شکار کیا, اس کی ذمہ داری اگر کسی ایک شخص پر جاتی ہے جس نے بنیاد رکھی, وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا. جناب اسپیکر, آج 5 اگست کو ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پہ تو یاد رکھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد اسی وقت رکھی گئی تھی جب بر صغیر کے نقشے پر اس عظیم قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے رفقا کی جدوجہد سے ہندو اور انگریز سامراج کو شکست ہوئی تھی اور پاکستان کا یہ سبز حلالی پرچم دنیا میں لہرایا تھا. جناب اسپیکر, آج پنجاب کی اس اسمبلی سے ہم سب متفقہ طور پہ اگر اس نقطے پر متفق ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ عصر حاضر میں جتنی ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. میں تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پہ جناب اسپیکر جب دیکھتا ہوں پچھلے 20 سالوں میں ساؤتھ سوڈان کو, کوسوو کو, سربیا کو, مشرقی تیمور کو آزادیاں ملی, کچھ اور ممالک بھی ہیں جو میری میموری میں نہیں آ رہے. جناب اسپیکر, ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں مسلم اکثریت نہیں تھی. وہ UNO, وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, وہ انٹرنیشنل منافق اسٹیبلشمنٹ جو یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ان کا نشان عبرت بننا چاہیے ان کے لیے تو وہ مسلم کنٹریز ہیں. میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ پچھلی 2 دہائیوں میں کئی ملکوں کو جدوجہد کرنے پر آزادی ملی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علی گیلانی, یاسین ملک, برہان وانی, مقبول بٹ, شبیر شاہ, میر وائز محمد فاروق, عبد الغنی لون, ہاشم قریشی, یہ وہ مجاہدین کشمیر ہیں جنہوں نے پھانسیوں کو بھی چوما, پھانسی کے پھندے کو بھی چوما, اور آج بھی یاسین ملک پابند سلاسل ہے تمام عمر کے لیے. یہ وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے اس خطے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہندو سامراج کے تسلط سے آزادی چاہتے ہیں. میرے محترم دوستوں, میں سمجھتا ہوں ہمارا آپ کا سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ہم اس اسمبلی سے اگر مقبوضہ کشمیر کی ان سے سکتی بچیوں کو, اپنی ان بہنوں کو, بیٹیوں کو یکجہتی کا پیغام نہیں دے سکتے تو پھر ہم بھی اسی طرح سے منافق انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ہیں. ہمیں ایک پیغام ضرور دینا ہے ہندوستان کے مائنڈ سیٹ کو, اس ہندو مائنڈ سیٹ کو, مودی مائنڈ سیٹ کو, کہ آپ نے 76 سال سے جو جرم کا بازار روا رکھا تھا, آپ سمجھتے تھے کہ شاید آپ اس خطے کی سب سے بڑی پار ہے. آپ نے دیکھا پاکستان جب اکٹھا ہوا, پاکستان کی عوام اکٹھی ہوئی, پاکستان کی افواج نے جب اپنے دفاع کا بیڑا سر پر اٹھایا, جناب اسپیکر پھر آپریشن بنیان مرصوص نے یہ بتا دیا کہ جب مسلمان یہ سوچ لیتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. ابھی میرے بھائی علی حیدر گیلانی صاحب یہاں فرما رہے تھے, جناب اسپیکر افسوس تو یہی ہے کہ وہ لوگ جو 40-45 سال اس ملک کے اقتدار پر, اس کے اختیار پر قابض ہیں
اور اب تیسری جنریشن کو وہ خزانے کی چابیاں دینے کے خواہش مند ہیں، وہ بھی اس شخص پر طنز کر رہے ہیں جس نے پہلی بار یو میں کشمیر کا مقدمہ ایسے لڑا جیسے لڑنے کا حق تھا۔ آج اگر ہم 5 اگست کو عمران خان کا ذکر نہ کریں جناب اسپیکر، جس شخص کی گرفتاری کو آج 2 سال ہو گئے، جس کی گرفتاری کو جب 9 مئی کو سے گرفتار کیا گیا تو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیا، غیر قانونی قرار دیا، غیر اخلاقی قرار دیا۔ لیکن افسوس، جہاں عدالتیں بھی اور عدالتوں کے فیصلے بھی وہ پسندیدہ ہیں جو اپنی مرضی کے ہوں، وہ فیصلے جو آپ کے مخالف کے حق میں ہیں ان کو نہیں مانا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں 5 اگست یوم استحصال کشمیر بھی ہے، اور 5 اگست پاکستان میں حق کی آواز بلند کرنے والوں کے لیے بھی ایک بڑا برا دن ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج بھی سوچتا ہوں اور آج بھی یقین رکھتا ہوں اس بات پر، جیسے ابھی حالیہ ایران اسرائیل وار میں آیت اللہ خامنئی، روح اللہ خامنئی نے فرمایا کہ ہم زندہ رہے نہ رہیں، اسلام زندہ رہے گا۔ اور اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا کی زمین پر گردن کٹوا سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کے لیے شہادت سے بڑی کوئی فضیلت، کوئی مرتبہ اور کوئی جگہ ہو۔ جناب اسپیکر، آج بھی جب ہم ٹی وی کی سکرینز پر، آپ نوجوان ہیں، ہم بھی اس دور سے گزرے، سکولز اور کالجز سے ہم یہ مظالم دیکھتے رہے۔ آج بھی جب ہم ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو جگہ جگہ ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم وہاں سوچتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ ماڈرن ورلڈ، یہ ڈیجیٹل دور کی ورلڈ، یہ دنیا کو ہیومن رائٹس کے لیسن دینے والی ورلڈ، یہ دنیا بھر میں یو کے ذریعے اٹیمپٹ کرنے والی ورلڈ کشمیر کے لوگوں پر ہونے والے مظالم پر کیوں چشم پوشی کرتی ہے؟ اور جناب اسپیکر، 5 اگست یوم استحصال کشمیر سے ہی آج 5 اگست کو یہ فقیر یہاں کھڑے ہو کر پنجاب اسمبلی میں جو بات کر رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ بنے گی۔ جب تک پاکستان آگے بڑھ کر اپنا حق نہیں لے گا، وہ کسی نے شاعر نے کہا تھا، اس ظالم کو، کسی شاعر نے حضور کہا تھا، میرے ذہن سے شعر مس ہو گیا جناب اسپیکر۔ جی کوئی بات نہیں قریشی صاحب۔ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جناب اسپیکر، جب تک پاکستانی قوم متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر آگے نہیں بڑھیں گے، میں آج بھی سوچتا ہوں کاش 10 مئی کی رات آج کی حکومت اپنی مصلحتوں کو پشے پس ڈال کر پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کے بہادر جوانوں کو وہ حوصلہ دیتے جو عمران خان نے 2022 میں دیا تھا، تو 12 مولا صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ جناب اسپیکر، اگر پاکستانی افواج اس مسئلے کو مستقل حل کر دیتے، دنیا چیختی رہتی، دنیا چلاتی رہتی، پاکستان کو کشمیر کے ساتھ جوڑ دیتے تو تاریخ میں یہ ہیروز بڑا مقام پاتے۔ جناب اسپیکر، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کا جو کام کر رہے ہیں یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا۔ آج پاکستان کا بچہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہندوستان کی سرکار جو ظلم کر رہی ہے وہ صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ان کے مظالم کا شکار نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ان کے ظلم کا شکار پنجاب کے سکھ بھی ہیں جو آزادی کی تحریک میں حصہ لے رہے ہیں۔ ابھی میرے بھائی حیدر گیلانی صاحب 2 لفظ فرما کر چلے گئے، اگر وہ یہاں ہوتے میں ان سے پوچھتا، پاکستان کی ایک حکومت جس کے سر پر، جس کے ماتھے پر یہ داغ لگا رہے گا کہ انہوں نے سکھوں کی فہرستیں ہندوستان کی حکومت کو دی، وہ پیپلز پارٹی کی سرکار تھی۔ جناب اسپیکر، یہی تو ہمارے اندر بیٹھے وہ مصلحت پوش لوگ ہیں، یہی تو ہمارے اندر بیٹھے وہ منافق لوگ ہیں جنہوں نے 76 سال سے کشمیر کے مسئلے کو ایک مسئلہ بنا کر زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب پریکٹیکل ڈچ کرنے کا، پریکٹیکل ڈیفینس دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہم مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آج پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں اور جلوس منعقد ہوئے۔ ابھی میرے کچھ دوستوں نے اپنے اراکین اسمبلی کے حوالے سے بات کی۔ جناب اسپیکر، اس ہاؤس میں ابھی آپ کے ساتھ انصر حلل صاحب بھی تھے، اسی ہاؤس میں احمد خان بچر بھی تھے، اسی ہاؤس میں رائے مرتضی صاحب بھی تھے،
وہ سب آج ایک ایسے انصاف کا شکار ہوئے جس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی. اور آج جناب ڈپٹی اسپیکر میں خود چشمدید گواہ ہوں. مجھے میری اسمبلی نے، میرے دوستوں نے، میری پارٹی نے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بیت المال نامزد کیا ہوا ہے اور آپ کی اسمبلی نے اس کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے. آج کی ریلی میں اپنی ذاتی گاڑی پر گیا اور جناب اسپیکر میں گاڑی آپ کو پیش کرتا ہوں. میری گاڑی کا جو حشر کیا گیا، میں رکن اسمبلی ہوں. جس طرح سے ہمارے اراکین اسمبلی کے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پنجاب کی پولیس اس حد تک آگے جا سکتی ہے. اور وہاں اب یہ احتجاج نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جناب اسپیکر میکڈونلڈ میں کھانا کھاتے ہوئے. وہ وہاں لیٹ پہنچے یا کچھ ارلی لوگ پہنچے، وہ ابھی کسی ریلی کا حصہ نہیں تھے. لوگوں کے شناختی کارڈ میکڈونلڈ میں ایسے چیک کیے جا رہے تھے جناب اسپیکر جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہوں. اور آج جو کچھ آپ نے یہ رول پلے کیا، اگر اس پر عمل ہو گیا تو جناب اسپیکر آنے والے وقتوں میں یہ بات لکھی جائے گی کہ لوگوں کے جو منتخب نمائندے ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ صرف عزت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ان کو عزت دی بھی جاتی ہے. اور جناب اسپیکر اس شعر کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو، یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.